بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ موت کا وقت اور جگہ معین ہے، کہ اسی طرح شادی کا وقت بھی اور جوڑ بھی معین ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ سب معین ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سب کا سب معین ہے۔ موت کا وقت بھی معین ہے، اس کی جگہ بھی معین ہے۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ گر ہیں، ان کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ حضرت ملک الموت آئے اور اس آدمی کو ایسے گھور کر کے دیکھا اور چلے گا، تو وہ آدمی ڈر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کی حضور آپ کی حکومت تو ہوا پر ہے، آپ ایسا کریں کہ ہوا کو حکم دے کہ مجھے اڑا کر ہند کی سرزمین میں لے جائے۔ تو آپ نے ہوا کو حکم دیا، اس آدمی کو اڑا کر کے ہوا ہند کی سرزمین میں اسے پہنچا دی۔ جیسے ہند کی سرزمین میں پہنچا اور وہیں مر گیا۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ وہ جو میرے برابر آدمی بیٹھا تھا اس کو تم گھور سے کیوں دیکھ رہے تھے، گھور کر؟ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ میں گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی روح مجھے ہند سے قبض کرنی، اور یہ اب تک آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا، تو کیسے قبض کی جائے گی اس کی روح؟ یہ موت تو یہاں تھے کہ وہاں سے مجھے روح، تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ ہوا کو حکم فرمائیں مجھے ہند لے جائے۔ جیسے ہند پہنچا موت کا وقت آ گیا۔ تو اب اس کو تقدیر کا مسئلہ ہے، اس کو اگر ترجمہ یوں کیا جائے جو کچھ اللہ تعالی نے لکھ دیا وہ ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم مجبور ہیں۔ یہ جبریہ اور قدریہ ایسے بھی فرقے تھے جو اب مسلمانوں نے اپنے دلائل سے ان کا رد کر کے ان کو ختم کر دیا۔ جبریہ قدریہ بھی سارے فرقے اب جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اگر اس کو یوں کیا جائے کہ جیسا ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا لکھ دیا ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک تو یہ نہ کہ جیسا اللہ نے لیا ہم مجبور ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اسی طرح ہم کریں۔ اس کو یوں بدل دیا جائے جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، تو ہر کام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے مطابق سارے کام، اس کی ڈیوٹی پر پورے فرشتے جو ہیں وہ معین ہیں، ہر کام اپنی ڈیوٹی اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں آپ کو کہ صاحب یہ کیا بات، جو ہم کرنے والے لکھ دیا تھا ہم تو مجبور ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر نے نبض دیکھ کر کے کہا یہ مریض کچھ دیر میں مر جائے گا، اس لیے کہ نبض چھوٹ گئی۔ مریض اگر مر جائے تو آپ جا کے ڈاکٹر کا سر پھاڑیں کہ کمبخت تو نے کہا تھا یہ مرے گا اس لیے مرا۔ حق کیا کہے گا ڈاکٹر، ارے بھائی اس کی نبض نے بتایا کہ یہ مرنے والا تھا تو میں نے بتا دیا یہ مرنے والا، اگر یہ کہتا کہ نہیں مرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک انجینئر نے پل بنایا، اس نے کہا اس کی عمر جو ہے 100 برس ہے، 100 برس میں یہ پل جو ہے وہ ناکارہ اور ٹوٹ جائے گا۔ اب 100 برس کے بعد پل گر گیا، اب انجینئر کا سر پھاڑیں کمبخت تو نے کہا تھا 100 برس کے بعد یہ ٹوٹے گا اس لیے ٹوٹا۔ وہ کہے گا بھائی اس کا مٹیریل یہ کہہ رہا تھا کہ 100 برس کام آئے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا، میں نے اس لیے تم کو کہہ دیا کہ ٹوٹ جائے۔ تو جیسا لکھ دیا ویسا ہم نہیں کر رہے ہیں، جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ یہ ہمارے نوجوان حضرات اس مخمسے میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے میں ذرا اور سمجھا دوں۔ اگر آپ اس فارمولے پہ چلیں زندگی کا کوئی کام ہی نہیں کر سکتے آپ۔ اس کو مولانا روم نے سمجھایا، ایک آدمی آم کے درخت پر چڑھ گیا اور آم کھانے لگا۔ باغ کا مالک آیا، اس نے کہا او بھائی باغ میرا ہے، آم میرے ہیں تو آم کھا رہا ہے، کوئی شرم کر غیرت کر۔ تو اس نے کہا لگتا ہے تو بالکل جاہل ہے، کہتے ہیں نا چوری اور سرزوری۔ کہتا وہ کیا کہنے لگے جب طے ہے کہ بغیر حکم خدا کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا تو میں یہ 1.5 من کی لاش کا اوپر ایسے ہی چڑھ گیا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے کھانے دو۔ وہ بیچارہ جنگلی آدمی تھا، چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو خیال آیا، اس نے ٹانگ پڑ کر گھسیٹا اور جوتے سے اس کی مرمت شروع کی تو لگا چلانے، کہنے جو خاموش رہو یہ بھی لکھا ہوا، سمجھے؟ بغیر حکم کے جب پتا نہیں ہلتا تو 2.5 کلو کا جوتا کیسے ہل رہا ہے بھائی؟ تو کوئی کام چلے گا؟ نہیں چل سکتا۔ اس لیے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہی ماننا پڑے گا۔ اور اس پر ایک مشکاہ شریف میں پوری ایک فصل ہے جس کے 3 فصلیں ہیں، پورا باب ہے کتاب الوسوسہ، کہ آدمی اس قسم کے وسوسے آدمی کے دل میں ڈالتا ہے
تو اس کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ پڑھ لیا کرے تو شیطان کے وسوسوں سے اس کو نجات مل جائے گی. یہ میں نے ذرا تھوڑی سی وضاحت لمبی کر دی تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے.